سے پھر سب سے نیچے درجہ جو آتا ہے وہ آتا ہے موضوع کا، جس کے بارے میں محدثین نے تحقیق کر کے چھان بین کر کے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ تو گھڑی ہوئی حدیث ہے، جھوٹی حدیث، اس کی حضور کی طرف نسبت صحیح نہیں ہے۔ یہ پھر اپنی جگہ پر ان موضوعات کو بھی جمع کر لیا گیا ہے، جتنی حدیثیں وضع کی گئی ہیں کتاب الموضوعات، تو موضوع حدیثوں کو بھی جمع کر لیا گیا، یعنی اس درجے معاملہ کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور تقریر کے ضمن میں۔ البتہ اس میں ایک بات میں عرض کروں گا کہ عام طور پر کسی حدیث کے ساتھ لکھ دیا جائے ضعیف، تو آج ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑو، نہیں، یہ نہیں۔ حدیث ضعیف جو ہے وہ ضعیف روایت میں کسی ایک کڑی کے اندر بھی اگر کوئی ضعف آ گیا تو ضعیف کہلائے گی، لیکن ضعیف حدیثوں کے اندر بہت سی اعلیٰ حدیثیں موجود ہیں، حکمت کے موتی موجود ہیں، علم اور حکمت کے قیمتی موتی موجود۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے سچ کا سچ ہونا، ایک ہے سچ کا سچ ثابت ہو جانا۔ کتنے سچ ہوتے ہیں جو اپنی جگہ سچ ہے، ان کو ثابت آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے وکلاء سے سنا ہوگا کہ خالص سچ پر کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں جیتا جا سکتا، کچھ نہ کچھ جھوٹ اس میں شامل کرنا پڑتا۔ تو سچ کا ثبوت جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں جو سچ ثابت نہ ہو سکے وہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہے۔ سچ ثابت نہیں ہو سکا یہ اپنی جگہ بات ہوئی، لیکن پھر کیا اس کو ہم کہیں گے جھوٹ ہے؟ یہ نہیں۔ تو حدیث موضوع جو ہے وہ حدیث ضعیف جو ہے وہ کمزور تو ہے، موضوع نہیں ہے، وہ متروک نہیں ہوگی، وہ چھوڑی نہیں جائے گی۔ ہاں، اس سے کوئی حکم شرعی نہیں نکلے گا، شریعت کا حکم کسی شے کی حلت، حرمت، فرضیت وغیرہ، یہ حدیث ضعیف سے نہیں ہوگا۔ شریعت کے احکام جو ہیں وہ اس سے بالا تر جو میں نے آپ کے سامنے طبقات رکھے حدیث کے، پھر انہی سے جو ہے شریعت کے احکام کا استنباط ہوگا۔ ضعیف حدیث سے شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، حکمت کے موتی بڑے بڑے، علم کے، حکمت کے، وہ آپ کو ضعیف حدیثوں میں ملیں گے۔ اور یہ تقریباً اجماع ہے امت کا کہ ضعیف احادیث جو ہیں وہ فضائل کے ضمن میں قابل قبول ہیں، جس میں کسی عمل کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اس کے ضمن میں جو ضعیف احادیث ہے وہ قابل قبول ہے، ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے بہت سے بڑے بڑے مصنفین ائمہ نے ضعیف احادیث کو اپنی کتابوں میں شامل کیا ہے۔ وہ ثابت تو نہیں ہو سکی، اور سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہو سکی، کہیں ایک جگہ بھی کوئی اگر رکھنا پڑ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضعیف ہو گئی، لیکن پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جھوٹی ہے یا گھڑی ہوئی ہے۔ اس کے لیے لفظ موضوع کا، حدیث موضوع، وہ گھڑی ہوئی، جس کو کہ محدثین نے سوچ سمجھ کر جو ہے وہ موضوع قرار دیا۔ اب ایک خاص لفظ کی طرف میں آ رہا ہوں، اربعین، چونکہ ہمیں اربعین نووی کا مطالعہ کرنا ہے۔ حضور کی ایک حدیث ہے جو اگرچہ ضعیف ہے، جس کے ضعیف ہونے پر سب کا اجماع ہے، حالانکہ نوٹ کیجئے اس حدیث کے راویوں میں صحابہ کے نام آتے ہیں، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو الدرداء، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس ابن مالک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اتنے صحابہ سے شروع ہوئی، لیکن آگے لنک ٹوٹ رہے، کہیں تابعی کے لیول پر بات نہیں بن رہی، کہیں تبع تابعین کے لیول پر بات نہیں بن رہی، کہیں کوئی راوی آ گیا ہے بیچ میں کہ جو قابل اعتماد نہیں ہے، جس کی سیرت و کردار یا جس کے بارے میں شک ہے کہ اس کا حافظہ ٹھیک نہیں رہا تھا، تو یہ کہیں آ گیا، رکھنا پڑ گیا، لہذا وہ ضعیف تو رہے گی۔ لیکن اتنے صحابہ سے روایت ہوئی ہے تو اس کے اوپر پھر بہت توجہ دی ہے علماء کرام نے۔ 50 سے زیادہ کتابیں، اب وہ حدیث کیا ہے وہ میں پہلے آپ کو سنا دوں، حدیث کا متن اب بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعثہ اللہ یوم القیامت من زمرۃ الفقہاء والعلماء۔ حدیث کا ایک مجموعہ ہے کنز العمال، جس میں ضعیف احادیث بھی ہے، صحیح احادیث بھی ہے، کنز العمال۔
اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا صحابہ میں سے اتنے صحابہ کے نام میں نے آپ کو لے دیے، یہ سب کے سب فقہاء صحابہ میں سے، بہت چوٹی کے صحابہ میں سے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی روایت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، سارا دار و مدار روایت پر ہے، اسی کے اوپر معاملہ جو ہے حدیث کا مقام و مرتبہ متعین ہوگا۔ ترجمہ کیا ہے؟ جس شخص نے بھی میری امت کے لیے یا میری امت کی حفاظت کے لیے، اس کے دین و شریعت کی حفاظت کے لیے میری 40 حدیثیں حفظ کی، دین کے معاملے میں 40 حدیثیں حفظ کی، اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا قیامت کے دن من زمرۃ الفقہاء، فقہاء میں، والعلماء اور علماء میں۔ جس شخص نے بھی میری امت کے دینی معاملات سے متعلق میری 40 حدیثوں کو حفظ کر لیا۔ اب میں لفظ حفظ کیوں کا تم بول رہا ہوں، یاد کرنا میں نہیں کہہ رہا، اس کی وجہ ہے، حفظ کر لیا، اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا فقہاء کے گروہ میں اور علماء کے گروہ میں۔ ایک روایت میں آیا ہے بعثہ اللہ فقیہا عالما، اللہ اسے اٹھائے گا اس حیثیت میں کہ وہ فقیہ اور عالم شمار ہو۔ حضرت ابو الدرداء کی روایت میں ہے وَكُنْتَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، حضور فرما رہے ہیں اس شخص کے لیے میں قیامت کے دن سفارش کرنے والا بھی ہوں گا اور شفاعت کرنے والا بھی ہوں گا اور گواہی دینے والا بھی ہوں گا اس کے حق میں۔ حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے اس سے کہا جائے گا قیل لہ ادخل من ای ابواب الجنت شئت، تم جنت کے جن دروازوں میں سے جس دروازے میں چاہو داخل ہو جاؤ۔ اور فی روایت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کتب فی زمرۃ العلماء وحشر فی زمرۃ الشہداء، اس شخص کا نام لکھ لیا جائے گا علماء کی فہرست میں، اور وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، میدان حشر میں لایا جائے گا شہداء کے ساتھ۔ یہ میں نے حدیث کا آپ کو متن جو ہے، ایک تو بہت جو مشہور متن ہے پہلے وہ سنایا ہے، اور پھر مختلف راوی صحابہ کی طرف سے جو روایت ہو کر آئی ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا جو فرق آیا ہے وہ میں نے سنا دیا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ میں نے حفظ کے لفظ کو اس حدیث کے ترجمے میں کیوں برقرار رکھا۔ دیکھیے حفظ کا ایک عجیب تصور تو ہمارے ہاں ہے، قرآن کا حافظ ہے، مفہوم جانتا ہی نہیں، یہ کیسا حافظ ہے؟ یہ تو نام کا حافظ ہے۔ صحابہ کرام میں اگر کوئی صرف حفظ کرتا تھا تب بھی چونکہ عربی اپنی زبان تھی مفہوم جانتا تھا، تو قرآن مجید کے متن کو اور اس کے مفہوم کو دونوں کو یاد کرنا اور ذہن میں رکھنا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر الاتقان فی علوم القرآن کے اندر ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے جن حضرات کا خاص شغف قرآن سے تھا، جیسے حضرت عثمان ابن عفان، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں پڑھ لیتے تھے تو جب تک اس کے علم اور عمل دونوں کو حاصل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اب نوٹ کیا آپ نے، علم اور عمل، الفاظ ہی نہیں، علم بھی، یعنی 3 چیزیں اب جمع کیجئے، الفاظ ان کے حافظے میں محفوظ ہو جائے، علم ان کے ذہن میں آ جائے، اور عمل ان کی سیرت کا حصہ بن جائے۔ 3 شرطیں پوری ہوں گی تو وہ حافظ کہلائے گا۔ اب اس اعتبار سے اس حفظ کے لفظ کو یہاں اپلائی کیجیے۔ جس شخص نے امور دینیہ سے متعلق میری 40 حدیثیں حفظ کی، میں نے اسی لیے پھر لفظ یوں کہ تو برقرار رکھا، یعنی اس کے الفاظ بھی یاد کر لیے، وہ اس کے حافظے میں آ گئے، اس کا علم بھی سمجھ لیا، وہ اس کے ذہن میں آ گیا، اس پر عمل بھی کیا، وہ اس کی سیرت و کردار کا جزو بن گیا۔ اس لیے کہ اسی معنی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سوال کیا گیا، کچھ تابعی حضرات جمع ہوئے
اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی حسرت ہوگی تابعین کو، کہ جیسے کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ اگر ہم بھی چند سال پہلے دنیا میں آ جاتے تو حضور کی صحبت سے مستفید ہوتے، تو جتنا معاملہ قریب کا وہ حسرت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارا تو فصل 1400 برس کا ہے، تو اس طرح کا کوئی تصور ہی دن میں نہیں آ سکتا، لیکن جن کا فصل اتنا ہی تھا تو ان کی تو صورت وہی ہوگی کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ تو اگر ہم ذرا پہلے آ گئے ہوتے تو ہم حضور کی صحبت سے اور آپ کے دیدار سے ہم مشرف ہوتے۔ تو حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ تابعی آئے کہ ہمیں حضور کی سیرت سنائیے۔ اب عجیب بات دیکھیے، حضرت عائشہ نے پلٹ کر سوال کیا، الستم تقرؤون القرآن، کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے عرض کیا، ام المومنین قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ہم نے تو سیرت کی بات کی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، اور یہ جان لیجیے ان کا شمار بھی فقہائے صحابہ میں ہے، چوٹی کے فقہا میں حضرت عائشہ صدیقہ۔ انہوں نے جواب دیا، کان خلقہ القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہی تو تھی، یعنی قرآن متلو ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، الفاظ اور حروف کی شکل میں تمہارے سامنے، وہ قرآن مجسم تھے۔ قرآن ان کی رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا، قرآن ان کی پوری شخصیت اس کا جزو لازم بن گیا تھا، تو کھانا خلق اور قرآن۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو بہت سی صورتیں جو ہے وہ تو معلوم ہوتا سیرت کے ابواب ہیں۔ سورہ انفال پڑھیے، یہ غزوہ بدر کا بیان ہے، شروع سے آخر تک یہ ایک باب ہے سیرت النبی کا۔ آل عمران کا بڑا حصہ جو ہے وہ غزوہ احد پر مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کا بڑا حصہ جو ہے غزوہ تبوک سے متعلق ہے۔ اس حوالے سے بھی سیرت بنتی ہے، لیکن یہ کہ وہاں اس مفہوم جو ہے بہت مختلف ہے کہ قرآن کی جملہ تعلیمات اس کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم قرآن پڑھو، اسی کے آئینے میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آ جائے گی۔ اچھا، اب یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس پر اجماع ہے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن اس کے ساتھ اشتغال جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ دلچسپی، اس کے ساتھ معاملہ، اس کا پڑھنا پڑھانا، 50 سے زیادہ ائمہ دین اور علماء نے ان کا مجموعے 40 حدیثوں کے اپنے مرتب کیے، لہذا یہ کیٹیگری بن گئی الاربعون، 40 حدیثیں فلاں کی، 40 حدیثیں فلاں کی، 40 حدیثیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ۔ اس سے پہلے بھی ہمارے بڑے سلف کے اندر نہ معلوم کتنے لوگوں نے 40 مرتب کی، اور بہت سے لوگوں نے پھر صرف مرتب ہی نہیں کی ہیں، ان کی شروح لکھی ہے۔ اب اس میں نوٹ کیجئے کہ یہ جو کتاب ہم پڑھیں گے اس کے مرتب کرنے والے امام نووی ہیں۔ نووہ ایک قصبہ تھا دمشق کے قریب، ان کا پورا نام ہے امام یحییٰ بن شرف الدین نووی۔ 631 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 676 ہجری میں فوت ہو گئے، یعنی میں نے جب حساب لگایا تو کل 45 برس ان کی عمر ہوئی، لیکن وہ حدیث کے بہت بڑے فاضل۔ یہ تو ایک مختصر مجموعہ ہے جو ہم پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کی ایک بڑی کتاب ہے ریاض الصالحین، وہ بہت مقبول ہے، بہت مقبول ہے، بہت مقبول ہے۔ اور تمام 40 جو مرتب کیے گئے ان میں سب سے زیادہ مقبول اور مشہور یہ امام نووی کی 40۔ اصل میں 40 نہیں، لفظ 40 ہے، الاربعون النوویہ، لیکن اردو میں ہم فارسی ترکیب سے، آپ بھی جب دیکھیں کہ کتاب چھپ کر آپ کے سامنے آئے 40 نووی، تو یہ فارسی ترکیب کے اعتبار سے اس میں زیر لگا ہوا آپ پائیں گے، تو وہ اصل میں عام فہم کرنے کے لیے جو ہمارے اردو دان لوگوں کے لیے، تو یہ جو ہے یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 600 برس بعد ان کی پیدائش ہے۔
631 ہجری، جبکہ حضور کا انتقال ہے سن 11 ہجری، تو 620 برس کا فصل ہے، اور 676 میں ان کا انتقال ہے۔ ان کی کتاب ہے 40 نووی، جو انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔